السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، اس وقت میں ہم آپ کے سامنے ماہ صفر المظفر کی حقیقت اور عوام الناس میں موجود رسومات، خرافات اور بدعقیدگی کو بیان کرنے کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ بات تفصیلی ہے اور تحقیقی ہے اور عقیدے سے متعلق ہے، اس لیے غور سے اور آخر تک سماعت فرمائیں۔ اللہ کرے کہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اپنے عقائد کی درستگی کرنے کی ہدایت نصیب فرمائیں، آمین۔ محترم ناظرین و سامعین، ماہ صفر المظفر کے بارے میں لوگوں میں دو بدعات اور دو خرافات پھیلے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 13 تیزی اور نمبر 2 آخری چہارشنبہ۔ یہ عقائد کی لائن سے باتیں ہیں، اور آج بھی اتنا زمانہ ترقی یافتہ ہونے کے باوجود ہم بعض مسلمانوں میں اب بھی اس طرح کی بدعقیدگی اور برے خیالات اور گندے عقیدے اور اللہ کے صفات میں گویا کہ دخل اندازی والے عقیدے ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آئیے ذرا ہم تفصیل سنتے ہیں۔ جب تفصیل سنیں گے تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونا چاہیے۔ کیا تفصیلات ہیں اور کیا ہم عقیدہ رکھ رہے ہیں، کس طرح سے باطل ہمارے پیچھے تعاقب کر رہا ہے اور ہماری سمجھ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ آئیے 13 تیزی سے متعلق ایک بدعقیدگی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 13 تیزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سفر کی 1 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض تیزی سے بڑھتا گیا، اور 13 تیزی کو مرض آپ کا کم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ 13 دن تک تیزی کے ساتھ میں بخار رہا۔ تیزی کے معنی سختی کے آتے ہیں، زیادتی کے آتے ہیں۔ تو 1 سے لے کے 13 تاریخ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے پیغمبر کو زیادہ بخار تھا، یہ سمجھتے ہیں۔ یہ بدعقیدگی ہے، یہ لوگوں میں عقیدہ ہے کہ 13 دن تک آپ کا مرض زیادہ رہا۔ آئیے ذرا ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ لوگ یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ سفر کی 1 تاریخ سے 13 تاریخ تک ہمارے پیغمبر کا مرض اضافہ ہوا، زیادہ ہوا، تیزی سے بڑھتا گیا، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی بات اگر ہم پیغمبر سے متعلق اگر ہم سنتے ہیں تو ذرا اس کی تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ بات کہاں سے پیش کی جا رہی ہے۔ ظاہر بات ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، سیرت کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے۔ یہ حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، اور سیرت کی بڑی کتابیں بھی موجود ہے۔ سیرت ابن ہشام ہے، سیرت حلبیہ ہے، اور ایسی بڑی بڑی کتابیں ہیں سیرت کی۔ لیکن کسی بھی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کی 1 تاریخ سے 13 تاریخ تک مرض رہا اور مرض تیز رہا۔ کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ آپ چھان لیجئے، کتابیں ڈھونڈ لیجئے، کسی بھی مسلک کی کتاب، کسی بھی زبان میں آپ کھول کر دیکھ لیجئے، کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ سفر کی 1 تاریخ سے 13 تاریخ تک آپ کا مرض بڑھتا گیا یا تیز رہا۔ ہاں، البتہ
یہ بات ضرور ملتی ہے ہمیں، یہ بات ضرور ملتی ہے۔ ایک کتاب ہے سیرت ابن ہشام کے نام سے، سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 642 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے آخری دنوں میں مرض ہوا، اور مرض بڑھتا گیا، ربیع الاول کے شروع کے ہفتے میں بھی آپ کو مرض بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 12 تاریخ کو آپ اس دنیا سے پردہ فرمائیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ سیرت کی بڑی کتاب سیرت ابن ہشام سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کا مرض سفر کے شروع میں نہیں، سفر کے آخری میں بڑھا۔ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے علامہ، بہت بڑے محدث ہے، ان کی کتاب فتح الباری ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 129 جلد نمبر 8 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سفر کے آخری دنوں میں ہی آپ کا مرض بڑھا، اور ربیع الاول میں آپ کا مرض بڑا ہوا رہا، اور 12 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، دنیا سے پردہ فرمائے۔ تو 2 بڑی کتابوں کا حوالہ ہم نے آپ کو دیا، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور سیرت ابن ہشام۔ یہ 2 کتابوں کے حوالے سے، فتح الباری اور ابن ہشام، ان دونوں کتابوں کے حوالے سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آئی کہ سفر کے آخری ہفتے میں، آخری دنوں میں آپ کا مرض بڑھا۔ اب اندازہ کیجئے کہ جو بات مشہور ہے کہ سفر کے شروع کے 13 دنوں میں بیماری آپ کو رہی، مرض رہا، یہ بات بنیادی اعتبار سے غلط ہے، کہیں کتابوں میں موجود ہی نہیں ہے۔ آپ کا مرض تو آخری دنوں میں ہوا، پھر کہتے ہیں کہ شروع میں ہوا، ظاہر بات ہے بنیادی غلط۔ جب بنیاد ہی غلط ہے تو پھر اس پر جو عقیدہ رکھا گیا وہ بھی غلط ہوگا۔ جب آپ سفر کے شروع کے 13 دنوں میں بیمار ہی نہیں ہوئے تو ظاہر بات ہے ان 13 دنوں کو بیماری کی وجہ سے جو منحوس سمجھا جا رہا تھا وہ بھی سمجھنا غلط ہوگا۔ جب بنیاد ہی غلط ہے تو پھر یہ ہمارا عقیدہ رکھنا بھی غلط بات ہے۔ اور ایک نامعقول بات ہے، ذرا غور کیجئے کیسے عقیدے ہمارے ذہن میں آ گئی ہیں، لوگوں میں مشہور ہو گئے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے شروع کے 13 دنوں میں آپ بیمار رہے، 1 سے لے کے 13 تاریخ تک، تو 13 تاریخ کو گویا کہ آپ اچھے ہو گئے۔ لوگوں کے عقیدے کے مطابق ایسا ہے نہیں، مگر لوگوں کے عقیدے کے مطابق 13 تاریخ کو آپ اچھے ہو گئے، یہ مطلب ہے 13 تیزی کا۔ جب 13 تاریخ کو اچھے ہو گئے تو 13 تاریخ کو خوشی کا دن منانا چاہیے تھا، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، 13 تاریخ کو خوشی کا دن نہیں مناتے بلکہ آخری چہارشنبے کو خوشی کا دن مناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آخری چہارشنبہ سفر کا پکنک کو جانے کا ہے، پارک کو جانا ہے، اس لیے آخری چہارشنبے کو پکنک کو جانے کا رواج آج بھی بعض لوگوں میں ہے۔ تو کیسے نامعقول بات ہے؟ لوگوں کے عقیدے کے مطابق ہی 13 تیزی کو 13 تاریخ کو خوشی کا دن ہونا چاہیے تھا، لیکن آخری چہارشنبے کو منا رہے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ کس طریقے سے ہمارے عمل میں تضاد ہے۔ 13 تیزی کی تاریخ کو خوشی منانا بھی صحیح نہیں ہے، آخری چہارشنبے کو بھی جو ہے خوشی کے لیے پارک میں جانا صحیح نہیں ہے۔ حقیقت آپ کو معلوم ہوا، حقیقت آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ 13 تیزی کو یا شروع کے 13 دنوں کو جو ہے بیماری کی وجہ سے منحوس سمجھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان 13 دنوں میں آپ بیمار ہوئے ہی نہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، تعجب ہونا چاہیے، آخری چہارشنبے کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہو گئے بیماری سے، اس لیے کیا کرتے ہیں، پکنک کو جاتے ہیں، پارک کو جاتے ہیں۔ اچھا آئیے، ایک مشہور کتاب ہے احکام شریعت، حضرت علامہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احکام شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 649 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض سفر کے آخری دنوں میں بڑھا اور وہ چہارشنبے کا دن تھا۔ اللہ اکبر۔ کتابوں سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ آخر چہارشنبے کو آپ کا مرض بڑھا اور لوگوں میں مشہور کر دیا گیا کہ آپ آخر چہارشنبے کو صحیح ہوئے، تو لوگ اب آخری چہارشنبے کو صحیح ہونے کا عقیدہ رکھ کر یا اس تاریخ کو لے کر پکنک کو جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بیمار ہوئے۔ تو اگر ہم اس دن پکنک کو گئے تو گویا کہ اپنے عمل سے ہم بتا رہے ہیں کہ نبی بیمار ہو گئے، تو ہم اس بیماری کی خوشی میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ باہر جا رہے ہیں، پکنک کو جا رہے ہیں۔ کس طرح تاریخ کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے۔ دوستو، ہم سب کو اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ 13 تیزی اور آخری چہارشنبے کی حقیقت آپ کے سامنے سمجھ میں آئی کہ تاریخ کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے، یہ حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اور ذرا آگے بڑھیے، ہم اپنے عقیدے کو کس طریقے سے بگاڑ رہے ہیں، کس طریقے سے ہمارے اندر بدعقیدگی آ رہی ہے، ذرا غور کیجیے۔ ہم نے یہ جو عقیدہ رکھا ہے یا لوگوں میں جو بات مشہور ہو گئی ہے کہ 13 تیزی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اس لیے وہ 13 دن منحوس ہے، اس لیے ہم ان دنوں میں کوئی اچھا کام نہیں کرتے، اور ان دنوں میں بعض لوگ اگر کسی بچی کی شادی ہو گئی اپنے تو اس بچی کو ان کے سسرال سے گھر بلا لیتے ہیں، اس طرح مختلف چیزیں کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 13 دنوں میں بیمار ہوئے بھی، اگر بالفرض بفرض محال ایسا ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 13 دنوں میں بیمار ہوئے، تو کیا بیمار ہونے کی وجہ سے وہ دن منحوس ہو جائیں گے؟ کیا کوئی بیمار ہو گئے تو بیمار ہونے کی وجہ سے وہ ان دنوں کو خراب دن کہا جائے گا؟ اگر بیماری کی وجہ سے، زخمی ہونے کی وجہ سے اگر دن منحوس ہوتا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ کے منہ سے خون مبارک نکلا تھا احد کے میدان میں، تو کیا وہ دن بھی منحوس ہو جائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض دفعہ بہت سنگین بخار آ گیا تھا۔ ایک مرتبہ تو حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل السلام تشریف لائے اللہ کے پاس سے جب آپ کو بخار آیا تھا، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام عرض کرتا ہے کہ آپ بیمار ہو گئے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر جبرائیل السلام دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا کے الفاظ بھی مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو جس دن آپ وہ بیمار ہو گئے تو کیا وہ دن منحوس ہو جائے گا؟ بیماری سے کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، بلکہ بیماری کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو بیمار کر دیتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اللہ بیمار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 843 جلد نمبر 2۔ اللہ فرماتے ہیں، کتاب المرضہ کے اندر روایت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو بیمار کرتے ہیں۔ اور اسی صحیح بخاری کے اندر کتاب المرضہ ہی کے اندر روایت ہے کہ اللہ تعالی کسی بندے کو جب کانٹا چبھتا ہے، اس کانٹے کے چبھنے پر بھی اس کو ثواب دیتے ہیں، اور فرمایا کہ بیماری کی وجہ سے انسان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے جھڑتے ہیں۔ ان احادیث سے آپ ذرا غور کریں ان احادیث پر کہ بیماری پر اللہ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے، اب بیماری پر انسان کے گناہ جھڑ رہے ہیں، تو یہ بیماری نعمت ہوگی یا زحمت ہوگی؟ رحمت ہوگی یا زحمت ہوگی؟ بیماری نحوست کا ذریعہ ہوگی یا نعمت کا ذریعہ ہوگی؟ معلوم ہوا کہ بیماری منحوس چیز نہیں ہے،
بیماری نحوست کی چیز نہیں ہے، بلکہ بیماری آنے پر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو خیر اور رحمت کہا گیا ہے، بھلائی کا ذریعہ کہا گیا ہے۔ اس پر اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں، جس عمل سے، جس بیماری سے انسان کے گناہ جھڑ رہے ہیں، تو وہ بیماری کیسے منحوس ہوگی؟ وہ بیماری تو خیر کا ذریعہ ہوگی۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بفرض محال بیمار اگر ہوتے سفر کے شروع کے دنوں میں، تب بھی آپ کی بیماری کی وجہ سے وہ دن منحوس نہیں ہوتا۔ غرض ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ سفر کے 13 دنوں کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ پہلی بات تو آپ نے سنا کہ آپ بیمار ہوئے ہی نہیں ان دنوں میں، بلکہ آخری دنوں میں بیمار ہوئے۔ اگر بیمار ہوتے بھی اگر تب بھی ان دنوں کو منحوس سمجھنا غلط ہوتا۔ پھر کہاں سے آیا یہ معاملہ؟ پھر کہاں سے لوگ سفر کو منحوس سمجھنے لگے؟ یاد رکھیے، یہ چیز آئی ہے زمانہ جاہلیت سے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ سفر کے مہینے کو صفر سمجھتے تھے، زیرو۔ سفر کے مہینے میں کوئی کام کرنے کو معیوب سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے۔ اس کی تردید بھی فرمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں آتا ہے، لا سفر لا عدوى ولا تجارت ولا حامت ولا سفر، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں حدیث کی کئی کتابوں میں، بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر اور کئی ساری کتابوں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چھوت چھات اور الو کا پکارنا اور جو ہے سفر کا مہینہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بدفعلی دینا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے منحوس سمجھنے کو منع فرمائے ہیں۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کا جو عقیدہ تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کھلم کھلا، اس کے باوجود بھی اگر آج مسلمان سفر کے مہینے کو منحوس سمجھے تو گویا کہ سراسر نبی کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، نبی کے ارشاد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پھر اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ عاشق رسول ہے، ہم متبع رسول ہے، پھر ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ کے۔ کسی مہینے میں، کسی دن میں نحوست نہیں ہوتی، کسی دن میں، کسی مہینے میں نحوست نہیں ہوتی، بلکہ نحوست کس میں ہوتی ہے؟ آئیے ذرا ہم غور کرتے ہیں حدیث کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحوست بد اخلاقی میں ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بد اخلاقی، انسان کی بد کرداری یہ نحوست کی چیز ہے۔ جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، وہ بد کرداری اور بد اخلاقی اس کے لیے نحوست کی چیز ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا مسند احمد کے اندر۔ آج ہمارے زمانے کے اندر بد اخلاقی، بد کرداری پھیلتے جا رہی ہے۔ اگر منحوس اگر ہے تو یہ ہماری بد اخلاقی ہے، منحوس اگر ہے تو بد کرداری ہے، اس کو ہم منحوس سمجھیں۔ کیا ہم سفر کے مہینے کو جو منحوس سمجھ رہے ہیں؟ اور دوستو، ایک بات آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات ختم کی طرف لے کے آتا ہوں۔ لوگوں میں ایک بات مشہور ہے، ایک حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث ہے، وہ حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو شخص مجھے سفر کے مہینے کی ختم ہونے کی اطلاع دے گا، خوشخبری دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ لیکن سنیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے احادیث میں بعض حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے موضوعات کبیر۔ موضوعات کبیر کے اندر انہوں نے حروف تہجی کے اعتبار سے موضوعات حدیث کو بیان کیا ہے، تو حرف تہجی میم کے اندر انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور بیان کر کے یہ بات کہی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، لہذا جو حدیث ضعیف ہوتی ہے اس کے ذریعے سے کسی مسئلے کو بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔
اور دوسری بات، اگر حدیث ضعیف نہ مانی جائے تب بھی اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہر حدیث کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ کیا حدیث ہے؟ جو مجھے سفر کے مہینے کی ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ حدیث پہلے تو ضعیف ہے، اگر ضعیف نہ ہوتی تب بھی اس کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ کی طرف سے اطلاع ہو گئی تھی کہ مجھے اب اس کے بعد کے مہینے میں ربیع الاول میں اللہ سے جا کر ملنا ہے، مجھے لقاء رب ہونے والا ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اور ایک حبیب کو اپنے حبیب سے محبوب سے ملنے کی جو تمنا ہوتی ہے، جو آرزو ہوتی ہے، وہی آرزو یہاں پر اللہ کے رسول کو تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ کو اللہ سے ملنے کا بڑا اشتیاق بھی تھا، بڑا شوق بھی تھا، محبت تھی، تو لہذا دیدار الہی کا، لقاء الہی کا موقع اب مجھے آ گیا ہے ربیع الاول کے مہینے میں، اس لیے مجھے کون ہے جو سفر کے مہینے کی خوشخبری سنائے گا، سفر کے مہینے کی ختم ہونے کی خوشخبری سنائے گا، یہ آپ نے ارشاد فرمایا ہوگا۔ لہذا اس طرح کی حدیثوں کو لے کر سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ اتنی تمام تفاصیل سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اور 13 تیزی میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شروع میں نہیں بڑھا بلکہ سفر کے آخری دنوں میں بڑھا، آخری چہارشنبے سے آپ کا مرض بڑھ گیا ہے، لہذا شروع کے 13 دنوں کو منحوس سمجھنا بھی غلط ہے، اور آخری چہارشنبے کو پارک کے لیے نکلنا، پکنک کے لیے نکلنا یہ بھی غلط ہے، اور اگر آپ بیمار ہوتے تب بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ تمام چیزیں غلط ہے۔ اس وقت میں ہم امت مسلمہ کو اس تفصیل کے بعد ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیے ہمارے اعمال بہت کمزور ہیں، ہم نے نیک اعمال بہت کم کیا ہے دنیا کے اندر، مگر ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات پر کامل اور مکمل ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، عقیدے میں تزلزل ہے، عقیدے میں جو ہے مکمل مضبوطی نہیں ہے، اور عقیدے کے اندر ہمارے کمزوری ہے، تو اس وقت میں ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ بندے کیا لائے ہیں؟ تو اگر ہمارے اعمال کم ہیں لیکن عقیدہ مضبوط ہے تب تو ہم کہیں گے کہ اللہ اعمال تو ہمارے بہت کم ہیں لیکن ہم نے عقیدہ توحید کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عقیدہ توحید پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے، لا الہ الا اللہ دل سے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کو جنت ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن ہم سفر کے مہینے کو منحوس سمجھیں تو گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سفر کا مہینہ بھی ہے جو ہمارے اعمال میں یا ہمارے کاموں میں دخل اندازی کرنے والا ہے، اس لیے تو ہم شادی نہیں کر رہے۔ سفر کے مہینے میں شادی کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ شادی میں جو ہے شادی منحوس ہو جائے گی، شادی کرنا منحوس ہے، یا اس دن میں ان دنوں میں کوئی نیک کام کریں گے تو وہ نیک کام میں خرابی ہو جائے گی۔ کوئی اپنی دکان کا افتتاح ان دنوں میں نہیں کر رہے، ان دنوں میں شادی نہیں کرتے، ان دنوں میں کوئی نیک اچھا کام نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنوں میں اگر ہم کام کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو کام کے اندر خرابی ڈالنے والے، کام کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والا سفر کا مہینہ ہے یا اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اسماء ہیں، اسماء حسنہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں النافع الضار، یہ دونوں بھی اللہ کے نام ہیں۔ نفع دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ۔ نقصان دینے والا اللہ ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ عقیدے کے اعتبار سے سفر کے مہینے کو بھی نقصان دہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، اور عقیدے کا بگاڑ بہت بری چیز ہے۔ اس لیے دوستو ہم سب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہر نفع دینے والی ذات اللہ ہے، اللہ کی ہے،
نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہمارے کام کو بگاڑے یا ہمارے کام کے اندر کوئی نقصان ڈالے۔ آج تعجب ہوتا ہے، اتنی ساری تعلیمات عام ہو گئی ہیں، ٹیکنالوجی عام ہو گئی ہے، لوگوں کو علم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کے باوجود آج بھی ایسے دور میں بھی تعلیمات کا زیادہ پھیلاؤ ہونے کے باوجود بھی آج بھی لوگ بعض سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے سنا گیا، کسی سے سنا گیا، کیا بات ہے آپ کے گھر میں کچھ ایک کام ہونے والا تھا، تو کیا ہوا، وہ کام کیوں روک دیے؟ تو کہا کہ بھائی سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، اس لیے ہمارے گھر کی عورتوں نے کہا کہ سفر کے مہینے میں وہ کام نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے، کسی کے گھر کے کام کا آغاز ہونے والا تھا، کام کا افتتاح ہونے والا تھا، کہا کیا بات ہے بھائی کام کا آپ کے گھر میں کام کا آغاز نہیں ہوا، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ سفر کا مہینہ شروع ہوا نا بھائی، اس لیے ذرا کام کو روک دیے، یہ تیرا تیزی ہو جان دو، جب پھر ہم کام کریں گے۔ کسی کی دکان کا افتتاح ہونے والا تھا، پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی دکان کی آپ کی افتتاح نہیں ہو رہی، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ نا بھائی سفر کا مہینہ شروع ہوا نا، اس لیے جو ہے ذرا کاروبار بھی ٹھنڈا ہے، اور ہمارے گھر کی عورتیں بولے کہ وہ سفر کا مہینہ ختم ہو جان دو یا تیرا تیزی ختم ہو جان دو، جب ہم کریں گے۔ آج بھی شہر کے اندر تیرہ تیزی کے دن فقیر گلیوں میں پھرتے ہیں، تیرہ تیزی کے چاول، تیرہ تیزی کے دانے یہ بولتے پھرتے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں، رات میں تیرہ تیزی کی رات میں سوتے وقت میں تکیے کے نیچے کچھ اناج وغیرہ رکھ کے پھر صبح اٹھ کے وہ اناج وغیرہ ان فقیروں کو دے دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہماری پوری نحوست اور پوری ہماری بیماری چلے گئی۔ کہاں چلے گئی؟ فقیر کے جھولے میں۔ اب وہ فقیر وہ دانے لے جا کے کھاتا تو گویا کہ سب کی نحوست سب کی بیماری کہاں چلے گئی؟ فقیر کی پیٹ میں چلے گئی۔ تو فقیر مرنا چاہیے نا وہ کھا کے، فقیر تو کھا کے موٹے ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ اس طرح عقیدہ رکھ کے دبلے ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، کیسے ہم ایسے تعلیمات عام ہونے کے باوجود بھی اتنا ہوشیاری، اتنا عقل مندی اور ٹیکنالوجی عام ہونے کے باوجود بھی اگر آج بھی ہم اس طرح کا عقیدہ رکھیں تو کتنی نحوست کی بات ہے۔ غرض ہے کہ ہم اس تفصیل کے ذریعے سے آپ سب کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھیں۔ سفر کے مہینے میں شادی بھی کر سکتے ہیں، دکان کا آغاز بھی کر سکتے ہیں، سفر کے مہینے میں کوئی بھی نیک کام کر سکتے ہیں، اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے اور ابھی سے ہم اس بات کو عام کریں گے تو ہماری آنے والی نسل انشاءاللہ ان برائیوں سے بچے گی۔ اگر ایسے ہی ہم کام کرتے رہیں گے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے، منگل کو شادی نہیں کریں گے، چاشمے کو شادی نہیں کریں گے، یا ہفتے کو کوئی اچھا کام نہیں کریں گے، وہ دن خراب یہ دن خراب، تو پھر دوستو ہماری نسل بھی وہی کام کرتے رہے گی۔ ہر دن اللہ کے ہے، کسی دن کو اگر ہم خراب کہیں گے، کسی وقت کو ہم خراب کہیں گے گویا کہ اللہ کو ہم خراب کہہ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، غور سے سنیے، حدیث قدسی مشکات کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، فرمایا کہ لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور زمانے کو برا بھلا کہنا مجھ کو برا بھلا کہنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ میں خود ہوں، یہ حدیث ہے۔ تو زمانے کو برا بولنا، وقت کو برا بولنا، مہینے کو برا بولنا، کسی دن کو برا بولنا، گویا کہ اللہ کو برا بولنا ہے۔ تو یہ عقیدے سے کتنا بگاڑ ہو رہا ہے، کتنا ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم نے تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے تحقیق کو پیش کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر بات سمجھ میں آئی تو پھر آپ جو ہے اس پر عمل کیجئے، یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ پوچھئے، پھر انشاءاللہ کچھ اگر کمی زیادتی رہے گی تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی ہدایت نصیب فرما، اور ہم سب کو اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ہدایت نصیب فرما، اور آج کے اس دور میں جو لوگوں میں برائیاں، خرافات، رسومات پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام برائیوں سے، رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔